ایک واقعہ اسی قسم کا اور یاد آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے، اس کے بارے کے اندر ڈر ہے کہ کہیں اللہ رب العزت اس کے سر کو گدھے کے سر کے اندر تبدیل نہ کر دے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اپنی کتاب مرقات المفاتیح کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بہت مشہور محدث سے دمشق کی طرف ایک طالب علم نے ان کی طرف سفر کیا کہ جا کر ان سے حدیث کا سبق میں پڑھوں، جا کر میں ان سے حدیث سیکھوں۔ وہ طالب علم جب وہاں گیا تو اس نے جا کر دیکھا کہ وہ محدث، وہ استاد صاحب پردے کے پیچھے سے حدیث پڑھاتے ہیں۔ اس طالب علم نے حدیث پڑھنا شروع کر دی، اس کا مقصد تو حدیث پڑھنا تھا۔ جب کچھ عرصہ اس طالب علم کا وہاں گزرا، اس طالب علم نے وہاں کچھ عرصہ گزار کر حدیث پڑھی، اس ایک محدث نے، اس مشہور محدث نے اس طالب علم کے حصول حدیث کو دیکھا تو اس نے ایک روز اپنے سامنے سے پردہ ہٹا دیا۔ اب وہ طالب علم کیا دیکھتا ہے کہ اس محدث کے سر کی جگہ گدھے کا سر لگا ہوا ہے، گدھے کا منہ لگا ہوا ہے۔ تو پھر اس محدث نے کہا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں اس بات سے خبردار کرتا ہوں کہ کبھی بھی امام سے پہلے سر نہ اٹھانا، امام سے پہلے سر اٹھاتے ڈرتے رہنا، کہ میں نے اسی طرح یہ حدیث پڑھی تھی۔ حدیث پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کے سر کی جگہ گدھے کا سر لگ جائے؟ ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک روز امام سے پہلے سر اٹھایا، اللہ نے میرا سر گدھے کے سر میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہے احادیث کا مذاق اڑانے کا عذاب۔ جب انسان احادیث کا مذاق اڑائے، شریعت اسلامی کا مذاق اڑائے، جب انسان اسلامی شعائر کا مذاق اڑائے، جس وقت انسان ایسی باتیں کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس انسان کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حدیث پر عمل کریں۔ تو دیکھیں، اگر گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، مذاق نہ اڑائیں۔ اگر اسلامی شاعر کا، احادیث کا مذاق اڑائیں گے تو دائرہ اسلام سے تو خارج ہوں گے ہی، لیکن اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی انسان عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔